السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کیا مردے ہمارے حال دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہم اسی ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی اور اہم سوال ہے۔ اسلامک اور مختلف روایات کے مطابق اس کا جواب کچھ یوں ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق زندہ لوگوں کے عمل ان کے فوت ہونے کے بعد عزیز و قریب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر گناہ یا برے اعمال ہوں تو وہ پریشان اور غم زدہ ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کر جاتا ہے تو پہلے سے موجود روحیں اس سے دنیا میں موجود اپنے گھر والوں کا حال پوچھتی ہیں۔ اگر حال برا ہوا یا وہ شخص گمراہی میں ہو تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ پریشانی کی وجہ: روحیں دنیا کی مادی پریشانیوں جیسے پیسہ یا کاروبار سے زیادہ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کیونکہ وہ اب اس دنیا کا انجام دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والے نیک راہ پر چلیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب، صدقہ قرآن، کہانی کرتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر گھر میں لڑائی جھگڑے یا گناہ ہوں تو ان کی روحیں اذیت محسوس کرتی ہیں۔ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور مردوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بولتے ہیں، کیا وہ سن لیتے ہیں اور کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اس کو پڑھنے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں۔ سلام سننا اور جواب دینا: حدیث مبارکہ کے مطابق جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو اللہ اس مردے کی روح لوٹا دیتا ہے تاکہ وہ اس کے سلام کا جواب دے سکے۔ پہچان اور خوشی: مردے نہ صرف سلام سنتے ہیں بلکہ اپنے ملنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کی زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ سنت نبوی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو قبرستان داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی: السلام علیکم یا اہل القبور، مطلب کہ سلام ہو تم پر اے قبر والو۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اگر مردے سنتے ہی نہ ہوتے تو انہیں السلام علیکم کہہ کر مخاطب کرنا کا کوئی مقصد نہ ہوتا، کیونکہ مردہ چیزوں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ کیا وہ سب کچھ سنتے ہیں؟ صرف دعا سلام سنتے ہیں؟ اکثر علماء کے مطابق اللہ مردوں کو صرف سلام اور دعا سننے کی قوت دیتا ہے۔ وہ دنیا کی باقی باتیں مثلا کاروبار یا گھر کی خبریں عام طور پر نہیں سنتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ فرق رائے: بعض حنفی علماء قرآن کی آیات آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ خود سے نہیں سنتے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے انہیں سننا دیتا ہے اور سننے کی توفیق دیتا ہے۔ بات کرتے ہیں کیا مردے جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ عالم برزخی کی پردہ پوشی: جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ عالم دنیا اس دنیا سے نکل کر عالم برزخ قبر کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کی آنکھوں سے وہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے جو دنیا میں ہماری آنکھوں پر ہوتا تھا۔ اس لیے مردے ان مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جنات اور فرشتوں کا نظر آنا: فرشتے: مردے فرشتوں منکر اور نکیر کو لازمی دیکھتے ہیں، ان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ جنات: بعض علماء اور روحانی ماہرین کے مطابق جنات بھی غیبی مخلوق ہیں، اور برزخ کی دنیا میں مردوں کی بصیرت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ان مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی حسن دنیا کے زندہ لوگوں سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جنات کا قبرستان میں بسیرا: قبرستانوں میں جنات کا آنا جانا ہوتا ہے چونکہ مردے اس وقت روحانی کیفیت میں ہوتے ہیں۔
اسی لیے وہ جنات اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی چیزوں کو محسوس اور دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جنات مردوں سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ جنات کا مردوں سے ڈرنا، عام طور پر جنات مردوں سے نہیں ڈرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اکثر ویران جگہوں، پرانے کھنڈر اور قبرستانوں میں رہتے ہیں۔ وہ مردوں کے درمیان ہی بسیرا کرتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے مردے کوئی نئی یا ڈراؤنی چیز نہیں ہوتی۔ مخلوق کا فرق، جنات آگ سے بنے ہیں اور انسان مٹی سے۔ جنات کے پاس انسانوں سے زیادہ قوت ہوتی ہے، وہ غائب ہو سکتے ہیں، تیزی سے سفر کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ بھی جان جسموں مردوں کے خوف زیادہ نہیں ہوتے۔ الٹا انسان جنات سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں زندہ انسان جنات سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن موت کے بعد جب انسان عالم برزخ میں جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک روحانی مخلوق بن جاتا ہے۔ پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی دنیا، روحانی دنیا کے باعث بن جاتے ہیں۔ کیا مردے جنات کو تنگ کر سکتے ہیں؟ مردے روحانی اپنی قبر کی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، ثواب یا عذاب میں، وہ جنات کو تنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض اوقات نیک روحیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے شریر جنات اس قبر کے قریب نہیں آتے، کیونکہ وہ نیک لوگ ہیں، اسی لیے ان کے پاس جنات بھی نہیں گزرتے۔ جنات کا مردوں سے تعلق، ہمزاد جس کو ہم قرین کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے ہمزاد کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ جن زندہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اس جن کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ مردہ واپس آ گیا ہے، جبکہ وہ مردہ نہیں، اس کا ہمزاد جن ہوتا ہے۔ یہ رہی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ آیا ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔